غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی کے باعث محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے محصور کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محاصرے اور تلاشی کی اندھادھند کارروائیوں، بلا جواز گرفتاریوں اور لوگوں کو ہراساں کیے جانے سے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ جموں خطے کے ضلع ادھم پور میں فوجی کارروائی دوسرے روز بھی جاری رہی۔ اس سے قبل پیر کی شب ضلع کے علاقے ڈوڈو میں ایک حملے میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا ایک افسر کلدیپ کمار ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بھارتی فورسز کے اہلکار آپریشن میں ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈوڈا، رامبن، کشتواڑ، راجوری، پونچھ، سامبا اور کٹھوا اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں جموں کشمیر کے سیاسی مستقبل کا تعین کرنے کی خاطر حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو مؤثر انداز سے آگے بڑھانے کے لیے کشمیریوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو ایک سیاسی اور انسانی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت فوجی اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رکھ سکتا۔ در اثنا زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مودی حکومت کے وقف ترمیمی بل 2024 کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس بل کو ایک نیا قانونی ہتھیار قرار دیا جس کا مقصد مسلمانوں کے اداروں، عقیدے اور مذہبی آزادی کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں مقیم کشمیریوں نے ہائی لینڈ، میری لینڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں تنازع کشمیر کے حل کے لیے اتحاد اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پہ مقررین نے کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کی رہائی کا مطالبہ کیا اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں کی نسل کشی کے بارے میں خبردار کیا۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے کشمیر نے مسئلہ کشمیر کو ہر علاقائی اور عالمی فورم پر بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔